تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم وصدقنا مولانا نبی المکرمین۔ قابل احترام مرد و خواتین، ایک انتہائی اہم عنوان پر یہ پروگرام رکھا گیا ہے، سقوط حیدرآباد دکن، حیدرآباد دکن تاریخ کے آئینے میں۔ اس عنوان پہ آنے سے پہلے میں جس آیت شریفہ کی تلاوت کیا ہوں اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دیجئے کہ اللہ ہمارا اللہ ہے جو مالک الملک ہے، ساری سرزمین کا، زمین، خطے زمین کا مالک اللہ ہے، اور وہ جو ہے جسے چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اقتدار سے محروم کر دیتا ہے۔ وہ ذات ایسی ہے جو جسے چاہے عزت بخشتی ہے، جسے چاہے ذلیل کر دیتی ہے۔ تمام تر خوبیاں، تمام تر اختیارات اسی کے ہاتھوں میں ہیں، اسی کے قبض قدرت میں ہیں، جو ہر چیز پر بے شک وہ قدرت رکھتا ہے۔ بے شک تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ یہ آیت شریفہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کا عروج و زوال کے ذریعے سے قوموں کو سبق دیتا ہے۔ کبھی وہ بام عروج پر پہنچ جاتی ہے، کبھی وہ زوال پذیر ہوتی ہے تو تحت الثری میں دفن ہو جاتی ہے، پھر اس کا وجود باقی نہیں رہتا، اس کا وجود ایک داستان بن کے رہ جاتا ہے۔ لوگ کبھی کبھی یاد کرتے ہیں، کوئی اچھے نام سے یاد کرتا ہے، کوئی برے نام سے یاد کرتا ہے۔ قوموں کا عروج و زوال قرآن مجید کا ایک مستقل موضوع ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرے، غائر نظر ڈالے قرآن مجید کے پیغام پر، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ قوموں کا عروج و زوال دراصل اللہ رب العالمین کے ایک منشا کے مطابق ہے۔ اللہ رب العالمین کا منشا ہے، وہ جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ حکومت سے محروم کر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، آج ایک اہم عنوان کے تحت ہم جمع ہیں۔ حیدرآباد دکن نہ صرف آج بلکہ تاریخ کے آئینے میں ایک حیثیت اور اہمیت رکھتا ہے۔ دکن پلیٹو کے اندر 5 سلطنتیں قائم ہوئی، اور یہ دکن کا جو علاقہ کہلاتا ہے اس میں 5 سلطنتیں قائم ہوئی تھیں۔ وہ سلطنتیں 16ویں عیسوی میں 16 سینچری میں قائم ہوئی تھی، جس کو ہم احمد نگر کی سلطنت، برار کی سلطنت، بیدر کی سلطنت، بیجاپور کی سلطنت اور گولکنڈہ کی سلطنت کے نام سے جانتے ہیں۔ حیدرآباد دکن گویا کہ گولکنڈہ ریاست ہے۔ گولکنڈہ کا جو خطہ تھا وہ حیدرآباد دکن کہلاتا ہے۔ تو یہ حیدرآباد دکن میں مختلف حکومتیں رہی۔ کبھی کاکاتیہ سلطنت نے حکومت کیا، اس کے بعد بہمنی سلطنت کا قبضہ تھا، اور اس کے بعد بہمنی سلطنت کے خاتمے کے ساتھ ہی قطب شاہ کی حکومت، سلطان قلی قطب الملک، یہ قطب شاہ ڈائنسٹی کے فاؤنڈر ہیں۔ ان کے ذریعے سے 1518 کے اندر یہ حکومت قائم ہوئی۔ 1518 یعنی 16ویں صدی کے آغاز میں، 16ویں صدی عیسوی کے آغاز میں یہ سلطنت گولکنڈہ سلطنت کہلائی۔ گولکنڈہ قلعہ جو حیدرآباد میں موجود ہے وہ اس کا دارالمقام تھا، صدر مقام تھا، اور یہ قلعے سے پوری حکومت ہوتی تھی۔ یہ سلسلہ قطب شاہی دور کا چلتا رہا۔ 7 پشتوں نے حکومت کی۔ آپ جانتے ہیں اس میں سے زیادہ نام ابراہیم قلی قطب شاہ کا لیا جاتا ہے، سکندر قلی قطب شاہ کا لیا جاتا ہے، محمد قلی قطب شاہ کا لیا جاتا ہے۔ ابراہیم قلی قطب شاہ نے جو بستی آباد کی، گاؤں آباد کیا، وہ آج بھی موجود ہے، اس کا نام ابراہیم پٹنم ہے، ابراہیم قلی قطب شاہ کا قائم کردہ گاؤں، اور اس طریقے سے ان کے نام سے قائم کیا گیا۔ سکندر آباد جو آباد ہے وہ سکندر قلی قطب کے نام سے جو ہے بنایا گیا تھا، بستی بنائی گئی تھی جو آج سکندر آباد کہلاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے 1591 میں قطب شاہ سلطنت کے چوتھے بادشاہ محمد قلی قطب نے چار مینار جیسی عظیم
عظمت والی عمارت کی تعمیر کا کام شروع کیا، اور ایک سال کے چلتے چلتے 1592 میں 1592 میں یہ عمارت تعمیر ہو گئی۔ عمارت کے ساتھ ہی اس نے مکہ مسجد کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ آپ جانتے ہیں تاریخی مکہ مسجد چار مینار کے بغل میں بلکہ روبرو پائی جاتی ہے، یہ محمد قلی قطب شاہ نے قائم کیا۔ تو قطب شاہی سلطنت کا دارالمقام گولکنڈہ قلعہ تھا اب تک، لیکن 1592 کے بعد محمد قلی قطب شاہ نے ایک عظیم اور ایک انقلابی فیصلہ کیا، اور اس نے گولکنڈہ کو صدر مقام کے بجائے حیدرآباد کو سلطنت کا صدر مقام بنا دیا۔ تو اس طریقے سے گولکنڈہ سے یہ حکومت کا تختہ حیدرآباد منتقل ہو گیا، چار مینار کے قرب میں۔ چومحلہ پیلیس ہم جانتے ہیں وہ بعد میں بنایا گیا، لیکن وہیں پر پرانے جو ہے نا تعمیرات محلات وغیرہ موجود تھے۔ مختلف محلیں اور محلات اور حویلیاں توڑ دی گئی ہیں، کچھ آثار قدیمہ میں جو ہے وہ اس کی مرمت کی جا رہی ہے، اس کا مینٹیننس کیا جا رہا ہے، لیکن بعض لا علم ہے، بعض کوٹھیوں کو بیچ دیا گیا، بعض تاریخی کوٹھیاں جو گرنے کے کگار پر تھی ان کو نظر انداز کر دیا گیا، وہاں پر وہ دیواریں گر گئی تو پھر محلہ جات بس گئے حیدرآباد کے اندر۔ غرض یہ کہ محمد قلی قطب شاہ نے 1592 میں حیدرآباد ریاست کا قیام عمل میں لایا۔ اب تک گولکنڈہ سلطنت کہلاتی تھی، اب حیدرآباد کہلانے لگی۔ اس کے پیچھے بھی ایک سٹوری ہے، اس سٹوری کے اندر وزن نہیں محسوس ہوتا۔ محمد قلی قطب شاہ ایک لڑکی کے پیار میں گرفتار ہو گئے جس کا نام بھاگمتی تھا، اور بعد میں وہ اسلام قبول کی، اس بادشاہ نے نکاح کر لیا تو اس کا نام حیدر محل پڑ گیا، اور وہ حیدر محل کے نام سے حیدرآباد آباد ہوا۔ یہ کہا جاتا ہے، بس بعض مورخین اس کا انکار کرتے ہیں، حیدر جو ہے ایک شہزادوں میں سے ایک شہزادے کا نام تھا، اس کے نام سے یہ حیدرآباد رکھا گیا، یہ بات کہی گئی ہے۔ تو حیدرآباد کی سلطنت اس طرح سے 1592 سے شروع ہو چکی، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قطب شاہی حکومت کا آخری بادشاہ تانیشاہ ابو الحسن تانیشاہ کی نااہلی کی وجہ سے یہ تانیشاہ حکومت ہار گیا، اور پائے در پہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ سلطنت حکمراں نے حملہ کیا، اور اس کے نتیجے میں ہوا یہ علاقے ان کی ریاست میں آتے تھے۔ تلنگانہ کی تمام تر ریاستیں موجودہ، اور بیدر، رائچور اور گلبرگہ کی ریاستیں جو موجودہ کرناٹکا صوبے میں، کرناٹکا اسٹیٹ میں پائے جاتے ہیں انڈیا کے، جالنا، پربھنی، اورنگ آباد، ناندیڑ، بیڑ، عثمان آباد یہاں لکھا ہوا نہیں ہے لیکن ان کے میپ میں آپ کو نظر آئے گا، بیڑ بھی تھا، عثمان آباد بھی تھا۔ یہ میپ ہے ان کا، آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہاں پر اورنگ آباد ہے، اورنگ آباد کے نیچے بیڑ ہے، بیڑ کے نیچے عثمان آباد ہے، گلبرگہ ہے، رائچور ہے، بیدر ہے، پربھنی ہے، ناندیڑ ہے، نظام آباد ہے، میدک ہے، حیدرآباد، محبوب نگر، نلگنڈا، ورنگل، کریم نگر، نظام آباد، عادل آباد، یہ ہے وہ اضلاع جو عثمان علی خان صاحب کے ریاست میں تھے۔ ان کی حکومت، ان کا اسٹیٹ 214 اسکوائر کلومیٹر کے رقبے پر مشتمل تھا، اور ان کے پاس تقریباً 1.5 کروڑ عوام ان کی ریاست میں آتی تھی اس وقت پاپولیشن۔ یہ نظام کے نام سے مشہور ہوئے، اور انہوں نے بہت ہی حسن انتظام سے، اپنی قابلیت سے حکومت کو چلایا، اور وہ 37 سال حکومت کرتے رہے، جس کے نتیجے میں انہوں نے تیزی سے اپنی ریاست میں الیکٹریسٹی شروع کی، الیکٹریسٹی۔ تو الیکٹریسٹی میں ہوتا یہ کہ اسٹریٹ لائٹ جب شروع ہوئی تھی عثمان علی پاشا کے دور میں، تو اسٹریٹ لائٹ کا انوگریشن کرنے کے لیے عثمان علی پاشا آئے تھے، تو 2 ضعیف لوگ بیٹھ کے بات کر رہے تھے، ارے بھائی یہ روز جو اچانک روشنی آ جاتی ہے یہ کیسے بک کر کے جو ہے نا بک جاتا ہے، یہ پھگا کیسے بکتا ہے؟ تو دوسرے نے کہا یہ عثمان بیٹھ کے بگاتا ہے۔
عثمان نہیں انوگریشن کرے، ان کو نہیں معلوم تھا کہ ایک الیکٹریسٹی ہے، پاور ہے جو کہ ایک سسٹم ہے اس کے ذریعے سے آتا ہے، وہ سمجھتے تھے کہ روز عثمان علی پاشا کھولتے ہیں لائٹ. تو اس طریقے سے یہاں پر جہاں پر عوام کو الیکٹریسٹی نہیں معلوم تھی، الیکٹریسٹی یہاں پر قائم کی گئی. ریلویز کا سسٹم قائم کیا گیا، اور آپ یہ نوٹ کر لیجئے پوائنٹ، ریلویز جو ہے انڈیا کے دوسرے پارٹس میں، جبکہ یہ حیدرآباد دکن آزاد کنٹری تھا، انڈیا کا پارٹ نہیں تھا، انڈیا کے دوسرے اسٹیٹس میں ریلوے اتنا منظم نہیں تھا جتنا حیدرآباد دکن میں عثمان علی پاشا کی راست نگرانی میں ریلوے ٹریکس ڈالے گئے. اور دہلی سے جو حیدرآباد دکن ٹرین آتی تھی بہت خستہ حالت کی ہوتی تھی، انجن پرانا اور بہت گھٹیا قسم کا، اور یہاں سے جو حیدرآباد سے دہلی جاتی تھی ٹرین وہ بہت ہی عمدہ قسم کی تھی. تو اس زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ دہلی سے آنے والی ٹرین میں واپس نہیں جانا چاہیے، بلکہ حیدرآباد سے شروع ہونے والی ٹرین عثمان علی پاشا کے حکومت میں جو ٹرین ہے وہ عمدہ رہتی، سہولتوں سے بھرپور رہتی. تو انہوں نے ریلوے ٹریکس ڈالا، ایئر وے کا سسٹم شروع کیا، جبکہ ہندوستان برٹش انڈیا کے اندر کہیں خال ہی ایئرپورٹ معلوم محسوس ہوتا تھا. یہاں پر بیگم پیٹ میں ایئرپورٹ انہوں نے قائم کروایا حیدرآباد کے اندر، ریاست حیدرآباد کے اندر، حیدرآباد دکن کے. اس طریقے سے انہوں نے نظام ساگر کے اوپر ڈیم بنوایا، اریگیشن کا کام کیا، تنگا بھدرا ریور کے اوپر ڈیم بنوایا، اور اس طریقے سے انہوں نے حکومت اور انصرام کے بہترین اقدامات کیے. آج عثمانیہ یونیورسٹی ملک کے سب سے بڑے یونیورسٹیوں میں شمار ہوتا ہے، بس عظیم یونیورسٹیوں میں شمار ہوتا ہے اس کے رقبے کے اعتبار سے. عثمانیہ یونیورسٹی کے اندر عثمان علی پاشا کی دور اندیشی یہ تھی کہ آنے والے دنوں میں نسلوں میں تعداد بڑھ جائے گی کلاسوں کی، لیکن جب پڑھنے والے 3 لوگ ہوتے تھے، پڑھنے والے بڑی مشکل سے 30 ہوتے تھے، لیکن کلاس روم 500 لوگوں کا کلاس روم بنایا گیا، ایک کلاس روم. آج جا کے دیکھیے عثمانیہ یونیورسٹی میں کتنے بڑے کشادہ کلاس رومز بنائے گئے، اور پورے سائنٹیفک انداز میں بنائے گئے، یعنی سیڑھیوں کے طرح ہے، اور جہاں سے بھی بیٹھیں گے بورڈ نظر آئے گا، بورڈ کلیئرلی نظر آئے گا، بورڈ پہ لکھا ہوا نظر آئے گا. اس طریقے سے ٹیکنالوجی سے انہوں نے عثمانیہ یونیورسٹی بنائے. جبکہ انڈیا میں اس کا انضمام ہو گیا تو صدر جمہوریہ دورے پر آئے، اور انہوں نے دورہ کر کے کہا کہ یہ یونیورسٹی نہیں بلکہ ایک بہت بڑی ریاست معلوم ہوتی ہے. عثمانیہ یونیورسٹی خود ایک بڑی ریاست یا ایک بادشاہ کا جو ہے محل نظر آتا ہے، بادشاہ کی اپنا خود کا ذاتی اسٹیٹ، ذاتی محل محسوس ہوتا ہے. اس طریقے کا ان کا وہ تھا، کمنٹ تھا اس پر. عثمانیہ یونیورسٹی بنا. عثمانیہ ہاسپٹل کا قیام عمل میں لایا. اس وقت کے بہترین عمدہ علاج والے ہاسپٹلز میں برٹش انڈیا کے اندر جو پائے جاتے تھے اس دور کے، یہ حیدرآباد اسٹیٹ کے اندر یہ عثمانیہ ہاسپٹل، جنرل ہاسپٹل بنایا گیا تھا. آج وہ خستہ حالی ہے، اس کے اندر پانی گھس رہا ہے اور مختلف قسم کی بلڈنگ بھی گر رہی ہے، پرانی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن پچھلے 70 سال میں اس کے ساتھ ناانصافی کی گئی، اس کے اوپر توجہ نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے یہ صورتحال ہو گئی. ورنہ آج سے 70 سال پہلے بہترین دواخانہ مانا جاتا تھا، سرکاری دواخانہ، سرکار کی طرف سے بالکل رعایتی داموں پر، بلکہ بہت ساری چیزیں علاجات فری ہوتے تھے. اس ہاسپٹل کی حالت خستہ حالی آپ دیکھ سکتے ہیں. مگر یہ جب بنی تھی بہت بہترین عمارت تھی، بہترین ہاسپٹل تھا. آصف جاہی لائبریری کے ذریعے سے انہوں نے علم اور ادب کی خدمت انجام دی. آصف جاہی لائبریری آج بھی ایک بڑی لائبریری ہے، بہت زبردست اس کا والیومنس اس کا کنٹینٹ ہے، سٹاک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اس طریقے سے سنگارینی کولیریز بنایا جہاں سے کوئلہ نکلتا تھا، مختلف معدنیات نکلتے تھے. اس کے بعد آلوین میٹل ورکس کے نام سے آلوین کی کمپنی بنائی. پراگا ٹولز بنایا جہاں پر پارٹس بنتے تھے بڑی بڑی مشینریوں کے. سر سلک بنایا. سر سلک جو ہے یہ سلک کی تھی، ریشم کے کیڑوں سے سلک نکالا جاتا تھا، ویلویٹ تیار ہوتا تھا، وہ انڈسٹری انہوں نے قائم کی. حیدرآباد ایسبسٹاس بنایا، اور پھر کارخانہ زندہ تلسمات بنایا. چار مینار سگریٹ اور وزیر سلطان ٹوبیکو، اعظم جاہی ملز ورنگل، اس طریقے سے نظام شوگر مل بودھن، اس طریقے کے بہت سارے یونٹس. انڈسٹریل ایریا میں بھی ایک انڈسٹریل ریولیوشن کا دور تھا امیر عثمان علی پاشا کا دور. عزیزان گرامی، کس طرح سے حالات
پیش ہوئے اور پھر کیسے انضمام ہو گیا ہندوستان میں. برٹش انڈیا جو کہ آزاد ہو گیا تھا، انڈیپینڈنٹ انڈیا بن گیا تھا، اور اس میں یہ ریاست حیدرآباد ضم ہو گئی. یہ جو ہے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. عزیزان گرامی، ہندوستان میں برٹش انڈیا میں برٹشرز کے خلاف جدوجہد کرنے میں سب سے پہلے جو اقدام کیا وہ بہادر شاہ ظفر، جو مغلیہ سلطنت کے آخری چشمش و چراغ تھے. انہوں نے نانا صاحب، تانتیا توپ اور اس طریقے سے جھانسی رانی بائی اور ایسی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے مہاراجا اور رانیوں کو لے کر انہوں نے پہلا غدر کیا، جس کو 1857 میں پہلا غدر کہتے ہیں، ریولٹ آف ریولیوشن، ریولٹ اگینسٹ برٹشرز کہتے ہیں، بغاوت کی. اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ بہت ہی کم ہتھیار اور کم فوج والا جو ہے نا معاملہ تھا، جس کے نتیجے میں برٹش انڈیا کی فوج کے سامنے نہیں ٹک سکے. اور وہ جب تک ایسٹ انڈیا کمپنی کہلاتی تھی، ایسٹ انڈیا کمپنی کے بٹالینز اور ان کی فوج نے ان کو حراست میں لے لیا. کئی لوگوں کو مار دیا، شہید کر دیا، اور کئی لوگوں کو گرفتار کر دیا. جو بھی اس میں سرکردہ بادشاہ، رانی، راجا وغیرہ تھے، ان کو پکڑ لیا گیا اور بہادر شاہ ظفر کو رنگون بھیج دیا گیا. وہیں پر جا کے بہادر شاہ ظفر نے ایک نظم لکھی تھی جس کا شعر ہے، کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین نہ مل سکی کوہ یار میں. ایک وقت وہ تھا مغلیہ سلطنت کا 7ویں نظام میر عثمان علی خان صاحب، عثمان علی پاشا کے دور میں طور پر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت کابل سے لے کر کنیا کماری کے قریب تک، اور پھر گجرات، سندھ وغیرہ سے لے کر آسام اور برما وغیرہ کی سرحدوں تک یہ ریاست پائی جاتی تھی. اس کا آخری چشم چراغ اس کو 2 گز زمین دفن کے لیے ملنے سکی اس کے اپنے ملک میں، رنگون میں دفنایا گیا، رنگون ہی میں بہادر شاہ ظفر کی. اب دیکھیے اس کے بعد انگریزوں کے خلاف احتجاج کا سلسلہ تیز ہو گیا، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کانگریس آئی کو 1905 میں اے او ہیوم نے قائم کیا کانگریس آئی پارٹی کو، اور بعد میں ہندوستانیوں نے اس کے اندر انوالومنٹ کیا اور برٹشرز کے خلاف انہوں نے جنگ آزادی چھیڑی. مختلف اس کے حکمران، اس کے صدور اور ذمہ داران آتے گئے. کبھی نیتا جی سبھاش چندر بوس تھے، کبھی گوپال کرشن گوکھلے تھے، کبھی بال گنگادھر تلک تھے، کبھی موہن داس کرم چند گاندھی تھے، کبھی جو ہے اس کے ذمہ دار صدر مولانا ابوالکلام آزاد تھے. اس طریقے سے یہ کانگریس نے جدوجہد شروع کر دیا. 1940 کے چلتے 1940 کے آتے علامہ اقبال نے مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا. علامہ اقبال کی تحریک پہ مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا، اور انہوں نے باضابطہ خط لکھ کے اپنی پرسنل دلچسپی پہ محمد علی جناح کو لندن سے بلایا اور صدارت کے عہدے پہ فائز کرنے کے پورے مواقع فراہم کر دیے، اور صدر مسلم لیگ بن کے محمد علی جناح نے مسلم لیگ کا کام شروع کیا. اب یہاں پر ہندوستان میں تصور کیجئے، ذرا تھوڑا سا غور کیجئے، مسلمان بٹ گئے تھے. ایک طرف متحدہ قومیت کا نعرہ کانگریس لگا رہی تھی، ہندو مسلم سب ایک ہے، ہم ہندوستانی ہیں، ہم کو برٹشر سے لڑنا ہے اور آزادی حاصل کرنا ہے. مسلم لیگ کہتی تھی، محمد علی جناح کہتے تھے کہ 2 قومی نظریہ، 2 نیشن تھیوری، ہندو ایک سپریٹ نیشن ہے، مسلم ایک سپریٹ نیشن ہے، دونوں کا کوئی اختلاط نہیں ہو سکتا، کوئی انضمام نہیں ہو سکتا، کوئی دونوں متحد نہیں رہ سکتے، دونوں کے تہذیبوں میں فرق ہے، دونوں کے رہن سہن میں فرق ہے، دونوں کے نظریات میں فرق ہے، لہٰذا یہ 2 نیشنز الگ ہے. اس وجہ سے 2 نیشن تھیوری کے اوپر انہوں نے پاکستان کا نعرہ بلند کیا کہ پاکستان ہمیں الگ چاہیے. اب انگریزوں کے ساتھ ان کی جنگ چل رہی تھی، کانگریس اپنے اعتبار سے کام کر رہا تھا اور مسلم لیگ اپنے اعتبار سے کام کر رہے تھے. انہی دنوں میں حیدرآباد اسٹیٹ، کیونکہ برٹش انڈیا کے حکمرانوں
यानी ब्रिटिश इंडिया के साथ थे, इसीलिए इन्होंने सिकंदराबाद में ब्रिटिश इंडिया की फौज को रहने के लिए मुकाम दिया और इसके बाद उनसे मुआहदा किया कि कोई अगर हम पर हमला करेंगे तो तुम हमारा साथ देंगे और हम तुम्हारे मकासद में हम साथ देंगे। तो उस्मान अली खान साहब के वालिद मोहतरम महबूब अली खान साहब, महबूब अली बादशाही ने ये मुआहदा किया था और यहाँ पर सिकंदराबाद के अंदर बटालियन, ब्रिटिश इंडिया की बटालियन रहा करती थी। वही सिकंदराबाद कंटोनमेंट कहलाता है इलाका। आज भी इंडियन फोर्स रहती है वहाँ पर, इंडियन फौज रहती है। तो बहरहाल इनसे मुआहदा था। तो पूरी जो आज़ादी की तहरीक थी उसका पूरा असर हैदराबाद रियासत में नहीं नजर आया, क्योंकि ये ब्रिटिश इंडिया से अलग इंडिपेंडेंट कंट्री था। ये पॉइंट को नोट कर लीजिए आप लोग। हैदराबाद स्टेट वाज इंडिपेंडेंट कंट्री, नॉट ए स्टेट बट कंट्री। ब्रिटिश इंडिया से इसका कोई ताल्लुक नहीं था, सिवाय मुआहदे के कोई नहीं था। तो ये एक इंडिपेंडेंट रियासत थी, प्रिंसली स्टेट कहते हैं इसको। ठीक इसी तरह से कश्मीर की हरी सिंह वहाँ का हिंदू बादशाह था, लेकिन आवाम अक्सरियत जो है वहाँ की मुसलमान थी कश्मीर की। तो प्रिंसली स्टेट था। भोपाल के नवाब मुस्लिम थे, लेकिन आबादी बड़ी हद तक हिंदू थी। इस तरह से जूनागढ़ के हुक्मरान भी मुसलमान थे, लेकिन आबादी बड़ी हद तक हिंदुओं की ज्यादा अक्सरियत में थी। और यहाँ पर हैदराबाद दक्कन की रियासत जो मीर उस्मान अली पाशा की हुकूमत में चल रही, 13% मुसलमान थे, 87% गैर मुस्लिम थे, लेकिन हुकूमत किए, बहुत आज़ादी से हुकूमत किए, इत्मीनान के साथ हुकूमत किए। कोई फौजी बगावत नहीं हुई, कोई खाना जंगी नहीं हुई, कोई अवाम पे जुल्म नहीं हुआ, ज्यादती नहीं हुई। बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये हुकूमत चलते रही। जैसे हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा था 1947 मार्च से डायलॉग्स शुरू हो गए। डायलॉग्स के अंदर लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल, आखिरी गवर्नर जनरल था, उसने पंडित जवाहरलाल नेहरू और मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना को बुलाया और ये पूरे जो है इन दोनों लॉर्ड माउंटबेटन के साथ मुआहदे किए और वो मुआहदों के पूरी मीटिंगों के अंदर ये तीनों ने मुख्तलिफ चीज़ें तय की। तो उसमें एक चीज़ तय हुई कि जो ब्रिटिश इंडिया में है, वो जो ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो स्टेट्स में नॉन मुस्लिम्स हिंदूज मेजॉरिटी में रहेंगे वो इंडिया कहलाएगा, और जो स्टेट्स के अंदर, जो इलाकों के अंदर मेजॉरिटी में मुस्लिम्स रहेंगे वो पाकिस्तान कहलाया जाएगा। तो ये मुआहदा तय हो गया। चुनाचे पाकिस्तान में सिंध की रियासत चली गई और उसके अंदर पंजाब की रियासत, जो मगरबी पंजाब था वो मगरबी पंजाब चले गया। मशरक़ी पंजाब में हिंदुआ ज़्यादा थे, हिंदुस्तान के साथ रह गया वो। और इस तरीके से बलूचिस्तान चला गया, उसके अंदर सरहद का इलाका चला गया, और ये सारे इलाके वो पाकिस्तान के मशरक़ी, मगरबी पाकिस्तान कहलाने लगा। मशरक़ी पाकिस्तान जो कि हिंदुस्तान के दूसरे तरफ था, मशरक़ी जानिब था, वो उसके अंदर बंगाल, ईस्ट बंगाल, मशरक़ी बंगाल का इलाका जहाँ मुसलमान अक्सरियत में थे, वो जो है बांग्लादेश बाद में कहलाया। वो मशरक़ी पाकिस्तान के नाम से पहले ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जो है डिक्लेयर किया गया। उसी वक़्त कश्मीर की रियासत को, भोपाल की रियासत को, जूनागढ़ की रियासत को, हैदराबाद की रियासत को कहा गया कि तुम जिनके साथ मुआहदा करना चाहते हो आज़ाद हो, चाहे वो हिंदुस्तान में मिलना चाहते हो हिंदुस्तान से मिलो, पाकिस्तान से मिलना चाहते हो पाकिस्तान से मिलो। तो आप देखिए, कश्मीरी अवाम अक्सरियत मुसलमान थी, लेकिन बादशाह हरी सिंह हिंदू था और अवाम पाकिस्तान के साथ जाना चाहती थी। लेकिन बहरहाल वो रफ्ता रफ्ता कश्मीर जो है हरी सिंह ने इंडियन फोर्स को बुला लिया, इंडिया के साथ मुआहदा कर लिया, इंडियन यूनियन में शामिल कर दिया। थोड़े ही दिनों के बाद पाकिस्तान के सरहदी पठान घुस गए, 5 लाख पठान घुस गए और कश्मीर के कुछ इलाके पे काबिज हो गए, उसको अपने कब्जे में ले लिए। उसको कहते हैं आज़ाद कश्मीर, जो है पाकिस्तान के तहत है, ये पाकिस्तान का हो गया। जूनागढ़ की रियासत का मामला ये हुआ कि जूनागढ़ के नवाब मुसलमान थे और अक्सरियत हिंदू थी अवाम की, वो पाकिस्तान के साथ मुआहदा भी कर लिए थे, मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मुआहदा भी कर लिए, लेकिन अवाम ने एहतजाज किया। अवाम के एहतजाज को देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल वहाँ मुदाखिलत किए। मुदाखिलत करने के बाद वहाँ पर रेफरेंडम कराया गया। 95% लोगों ने इंडिया के साथ रहने का वादा किया, इरादा जाहिर किया, जिसके नतीजे में जूनागढ़ की रियासत इंडियन यूनियन से मिल गई। बाद में वो गुजरात का हिस्सा है, वो गुजरात रियासत का,
जूनागढ़ यहाँ में, जूनागढ़ के बादशाह की चूंकि मोहम्मद अली जिन्ना से मुआहदा हो गया था, वो कराची भाग गए और वहां पर कराची में उनको अच्छा स्टेटस दिया गया, मिनिस्ट्री भी दी गई पाकिस्तान गवर्नमेंट। जूनागढ़ की रियासत का, भोपाल की रियासत के नवाब ने सीधे सीधे इंडियन यूनियन में मिलने का इरादा जाहिर किया इंडिया में। अब रही बात रियासत हैदराबाद दक्कन की आई, तो हैदराबाद रियासत की का मामला यह है कि ये पसोपेश में थे कि ये पाकिस्तान से मिले या हिंदुस्तान से मिले। तीसरी राय थी कि ये आज़ाद रहें, ना इंडिया में मिले ना पाकिस्तान में मिले, बल्कि हैदराबाद स्टेट, हैदराबाद एक कंट्री बनाए। तो ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज में शामिल होने के लिए क्वीन एलिजाबेथ और गवर्नर जनरल से ये मुकालमात शुरू कर दिए उस्मान अली खान साहब। और उस्मान अली खान साहब के पेश नज़र ये था कि गोवा को रियासत को ख़रीद लिया जाए, जो कि पुर्तगाली के कब्जे में थे, तो वो रियासत खरीद लेंगे और ख़रीदने के बाद इंटरनेशनल ट्रेड बाय सी, बाय वे ऑफ सी, वो जो है समंदरी रास्ते से इंडस्ट्रियल क्या बोलना चाहिए, इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहते थे, बिजनेस करना चाहते थे। इसके लिए ये गुफ्तो शनीर शुरू कर दिए। अब यहाँ पर इंडियन यूनियन से भी सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू और यहाँ पर मेनन थे जो कि जिम्मेदार थे ये प्रिंसली स्टेट्स वगैरह को मिला के यूनाइटेड इंडिया बनाने के। मेनन से मुलाकातें होती रही, मीटिंग्स होते रहे। पहले फेस में उस्मान अली पाशा ने जो इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया था, इंडियन यूनियन कहलाता था, उससे मुआहदा किया कि हमारे तिजारती ताल्लुकात बरकरार रहेंगे, हमारा सिक्का तुम्हारा सिक्का दोनों इलाकों में चलेगा। अगर इंडियन यूनियन का सिक्का आएगा तो हैदराबाद में चलेगा, हैदराबाद का सिक्का आपके पास भी चलना चाहिए। और इस तरीके से बास चीज़ें जो है फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस वगैरह चंद चीज़ों के लिए, माहदों के लिए इन्होंने तस्लीम करे, लेकिन वो माहदा अधूरा ही रहा। 1 साल तक जो है माहदा पे जो है उसके पर मलावारी नहीं हो सकी और को बाज़ाब्ता इंतजाम नहीं हो सका, इसलिए कि उस्मान अली खान साहब कुछ और चीज़ें वर्कआउट कर रहे थे। ये चीज़ें बहुत जहन में रखने की ज़रूरत है। हैदराबाद स्टेट की अवाम का फ़ायदा किस में है वो देख रहे थे, खुद अपनी हुकूमत के बारे में नहीं सोच रहे थे, बल्कि हैदराबाद स्टेट की अवाम का फ़ायदा किस में है। तो इसी असना में मौलाना मौदूदी अलैहिर्रहमान ने ख़त लिखा और वो ख़त जो है आए दिन छपता रहता है। 17 सितंबर के दिन कभी कभी छाप देते हैं अखबार। मौलाना मौदूदी के मशवरे, मौलाना मौदूदी की मुखलिसाना मशवरे, जिसको हैदराबाद रियासत के मौलाना मौदूदी ये कहते थे कि इंडियन यूनियन से मुआहदा कर लीजिए, ये मुआहदा कीजिए कि यूनिवर्सिटीज के अंदर आधी सीट्स मुसलमानों के लिए रिजर्व रहेगी, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर 50% जॉब्स मुसलमानों के लिए रिजर्व रहेंगे, और यहाँ के मुसलमान माइनॉरिटी को जो 13% पर मुश्तमिल है, इनको पूरे मौके मिलने चाहिए ताकि यहाँ अमन के साथ रह सकें, इनके साथ कोई भी तासुब न किया जाए। और मुख्तलिफ बहुत सारी मशवरों की फहरिस्त मौलाना मौदूदी ने निज़ाम मीर उस्मान अली खान साहब के पास भेजा, लेकिन मीर उस्मान अली खान साहब ने नज़रअंदाज कर दिया उसको। इसी असना में मीर कासिम रजवी जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट थे, सियासी माहिर थे, तजिया निगार थे, और ये जो है बहुत अच्छे कायद थे, लीडर थे, बड़े लीडर थे। कासिम रजवी ने कहा कि हम जो है रजाकार तहरीक चलाएंगे, रजाकार बनाएंगे और वॉलंटरली अवाम में से मुसलमानों को हम इसका फौज में दाखिल करेंगे, और ये फौज कभी अगर इंडियन यूनियन हम पर हमला करती है तो हमारी फौज बड़ी तादाद में रहेगी और इंडियन यूनियन को 2 दिन में हरा देगी। इस तरीके से कासिम रिजवी ने पूरे हैदराबाद दक्कन के अंदर रजाकार बनाना शुरू किया। रजाकार का मतलब होता है वॉलंटियर, वॉलंटियरली वो अपने हैदराबाद स्टेट को बचाने के लिए लड़ने, जंग करने के लिए आमादा होंगे। रजाकार जो है ना 1 लाख से ज्यादा लोग एनरोल कर दिए पूरे रियासत हैदराबाद दक्कन में। तो ये रजाकार ये चाहते थे कि मुकाबला करेंगे मुकाबले के वक्त, और हम आखिरी वक्त तक नहीं छोड़ेंगे, और उनको पूरा यकीन था, इत्मीनान था कि वो जीत जाएंगे और हैदराबाद रियासत आज़ाद हो जाएगी। इसी असना में मोहम्मद अली जिन्ना का इसरार भी था मीर उस्मान अली खान साहब के ऊपर के पाकिस्तान में मिल जाओ, हम जुनूबी पाकिस्तान डिक्लेयर करेंगे हैदराबाद दक्कन को। अच्छा, यहाँ पर एक कुछ खलाबाजियां हमारी कायदीन की तरफ से हुई है, वो भी जहन में रखिए। कश्मीर का जहाँ तक मामला था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कश्मीर को हासिल करने में
جہاں ہمارے پنڈت جواہر لال نہرو بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھے، وہ چاہتے تھے کشمیر حیدرآباد انڈین یونین میں رہے، لیکن ہمارے سردار ولبھ بھائی پٹیل یہ کہتے تھے، ہوم منسٹر ڈپٹی پرائم منسٹر، کہ ہم کو کشمیر میں عوام زیادہ مسلمان ہے، مسلم میجورٹی لیں گے تو ہمارے لیے ہمیشہ درد سر رہے گا انڈین یونین کے لیے، اس کو لینا نہیں چاہیے، ہم اس کو کشمیر کو پاکستان کو دے دینا چاہیے، معاہدہ بدلے میں یہ کرے کہ وہ میر عثمان علی پاشا سے گفت و شنید اور ڈسکشن بند کر دے اور حیدرآباد کو آسانی سے سہولت کے ساتھ انڈین یونین میں ملنے میں آمادہ کرے۔ اور یہ کہا گیا کہ جوناگڑھ میں آزادانہ انتخاب کرایا جائے گا، ریفرنڈم کرایا جائے گا، اگر وہاں پر پاکستان کے ساتھ جانا چاہتی ہے عوام تو پاکستان میں ملا دیا جائے گا، اور انڈیا میں ملنا چاہتے تو انڈیا میں ملا دیا جائے گا۔ محمد علی جناح نے اس کو انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ کشمیر تو ہمارا ہی ہے، حیدرآباد دکن بھی ہم لے کے رہیں گے پاکستان۔ تو یہ خلا بازی تھی محمد علی جناح کی، جس کی وجہ سے، اور میر عثمان علی پاشا انسٹنٹ ڈیسیشن نہیں لے سکے، جس کے نتیجے میں یہ حالات ہوئے۔ جب 1947 اگست میں انڈین یونین آزاد ہو گیا، اس کے بعد سے سردار ولبھ بھائی پٹیل میر عثمان علی خان سے جو ہے گفت و شنید کر رہے تھے، اور سردار ولبھ بھائی پٹیل کی تقریروں میں ایک جگہ انہوں نے کہا کہ یہ پیٹ کا السر بن گیا حیدرآباد، انڈیا کے بیچوں بیچ ہے، یہ ہٹتا بھی نہیں ہے اور نکلتا بھی نہیں ہے اور ملتا بھی نہیں ہے۔ ایک سال تک بہت پریشان تھے سردار ولبھ بھائی پٹیل۔ اور سردار ولبھ بھائی پٹیل کا بھی تجزیہ کیجئے، یہ ظالم جابر آدمی نہیں تھا، آخری مرحلہ تھا جو اس نے فوج کو داخل کیا، یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے آپ۔ بہت سیاس آدمی تھا، اور وہ انڈین یونین کے پوری ریاستوں میں رجواڑوں کو، نوابوں کو انڈین یونین سے ملنے پر ان کو آفرز دیا، اس نے بہت سارے شرائط کے ساتھ قبول کیا۔ آپ دیکھیے تریپورا، آسام، اگرتلا، یہ آپ کے ناگالینڈ، یہ ساری ریاستیں مشروط آئی ہیں، کشمیر کی ریاست بھی مشروط آئی تھی، وہاں پر جو ہے کچھ شرطوں کے ساتھ جو ہے نا انڈین یونین میں شامل کیا گیا تھا، انہوں نے شرطوں کو قبول کیا۔ اگر حیدرآباد دکن کے حکمراں میر عثمان علی خان صاحب قاسم رضوی صاحب کے منصوبے کے مطابق، ان کے منصوبوں کے مطابق رضاکار بنا کے اور حکومت کے لڑنے کے لیے تیار نہ ہوتے، اور اس کو انڈین یونین میں کچھ شرطوں کے ساتھ جیسے مولانا مودودی نے مشورہ دیا تھا اس کے مطابق کر لیتے تو شاید نقشہ الگ ہوتا، لیکن لو نہیں کہنا چاہیے، کاش نہیں کہنا چاہیے، کاش شیطان کا حربہ ہوتا ہے، کاش شیطانی دروازہ ہوتا ہے، کاش ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا، نہیں بولنا چاہیے۔ تاریخ میں جو ہونا تھا، اللہ نے جو لکھ دیا تھا تقدیر میں، مقسوم میں ہو گیا ہے۔ اب ہوا یہ کہ جب میر عثمان علی پاشا نے معاہدہ کی خلاف ورزی کرنا شروع کیے، یہ کبھی گوا خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کبھی یہ جو ہے ساؤتھ پاکستان بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کامن ویلتھ میں ملنا چاہتے ہیں، کبھی کوئین الزبتھ سے بھی ڈائلاگز جاری ہے، محمد علی جناح سے بھی ڈائلاگز جاری ہے۔ تو ایسے میں انڈین یونین نے کہا کہ آخری مرحلہ ہے، اب انڈین فورس کو حیدرآباد کی ریاست کے اندر داخل کر دیا جائے، حملہ کر دیا جائے، اور ہم جیتیں گے، جیتنے کے بعد کوئی شرطیں نہیں ہوں گی، میر عثمان علی پاشا سرنڈر کر دیں گے۔ یہ آخری جو ہے شکل بن گئی۔ اس کے نتیجے میں دیکھیے آپ، یہ میر عثمان علی خان صاحب محمد علی جناح سے ڈائلاگز میں تھے، لیکن محمد علی جناح جیسے پاکستان بنائے، ایک سال کے اندر بیمار ہو گئے، 5-6-7 مہینے کے بعد بیمار ہو گئے، اور یہ سپٹمبر 1948 میں بہت علیل ہو گئے، بستر مرگ پہ پڑ گئے محمد علی جناح، پاکستان کے وزیر اعظم۔ تو یہ جو ہے جب محمد علی جناح صاحب ڈائلاگز ختم ہو گیا، عثمان علی پاشا پریشان ہو گئے، اب یہ کوئین الزبتھ سے ڈائلاگز کر رہے تھے، ایسے میں جنگ کی تیاری بھی کرنا تھا۔ قاسم رضوی صاحب سپہ سالار اور پروجیکٹ کوارڈینیٹر کے طور پر انہوں نے 1,00,000 فوج کو تیار کیا، اور ان کی تیاری کی، ان کو ہتھیار سکھانا، گھڑ سواری سکھانے کے واسطے مصروف ہو گئے، لیکن ظاہر سی بات ہے چند دنوں میں نہ گھڑ سواری سیکھی جا سکتی ہے، نہ تو بندوق چلانا سیکھا جا سکتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رضاکاران بے ہنگم ایک فوج تھی، بے ہنگم انٹرینڈ فوج تھی، 1,00,000 کی تعداد تھی، لیکن کوئی فائدہ مند نہیں ثابت ہوئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بعض جگہوں پر ہندو قوم نے، ہندو پیشواؤں نے یہ افواہیں اڑائی ہے کہ یہ رضاکار جو ہے ہندوؤں کا مال لوٹ رہے ہیں، اور ہندوؤں کی عورتوں پر اور لڑکیوں پر، ان کی عصمتوں پہ حملہ کر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی جو تاریخ کے اندر ایک جھوٹ ہے،
जो हिंदू हुक्मरानों की तरफ से या हिंदू पेशवाओं की तरफ से आर्य समाज जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो था, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का जो है पहला जो उसका वर्जन था आर्य समाज था। आर्य समाज आरएसएस ही की आइडियोलॉजी और फिलॉसफी पे काम करता था, मुसलमानों ने बहुत रखता था। आर्य समाज ने और दीगर और हिंदू तहरीकों ने मिल के गठजोड़ कर लिया और कहा कि जब भी इंडियन यूनियन से हमला होगा हम यहाँ की फौज यानी हैदराबाद स्टेट का साथ नहीं देंगे, इंडियन यूनियन का साथ देंगे। नतीजतन ये लोगों ने मुसलमानों पे हमला किया है। कई बस्तियों में मुसलमानों को रजाकार कहलाने, रजाकार है बल्कि झूठ फैलाकर घरों पे हमले किए, गांवों पे हमले किए, नौजवानों को कत्ल किया, मुसलमानों को, रजाकारों को कत्ल किया। और वैसे इंडियन फोर्स जहां से दाखिल होती थी रजाकारों के घरों पर हमला करती और रजाकार जो भी है बोले उनके साथ बदसलूकी करती और बहुत जुल्म करती। और ये इंडियन फोर्स दाखिल हुई तो औरतों पर भी हमला किया इन्होंने, मुसलमान औरतों पे, मुसलमान गांव में घुसते मुसलमान औरतों पे हमला करते थे। ये जो है 11 सितंबर में स्टार्ट करना, जंग शुरू करने का मुआहदा कर लिया। 12 सितंबर को इत्तेफाक ये हुआ, 11 सितंबर के दिन मोहम्मद अली जिन्ना इस दुनिया से गुजर गए। जैसे इंतकाल की खबर फैल गई आग की तरह, जंगल की आग की तरह, अब उस्मान अली पाशा का बहुत बड़ा सपोर्टर पाकिस्तान का चला गया। पाकिस्तान की फौज भेजने के भी मुआहदे हो रहे थे। आपको मालूम होना चाहिए उस वक्त मीर उस्मान अली खान साहब ने लंदन के एक बैंक में रकम जमा करवाई थी, जमा करवा के जॉइंट अकाउंट था, जॉइंट अकाउंट में ये जो फौज के हुक्मरान थे पाकिस्तान के उनके नाम पर और इनके जो है फिनेंस मिनिस्टर के नाम पे और वहां के फिनेंस मिनिस्टर के नाम पे जॉइंट अकाउंट था। एक बहुत बड़ी रकम पाकिस्तान को ट्रांसफर हो रही थी जिसके बदले में हथियार मंगाए जाने का मंसूबा था मीर उस्मान अली खान साहब का। ये केस बरसा बरस चला। 70 साल के बाद ये मुकरम जा बहादुर जो 8वें आसफ जाही हुक्मरान हैं, जो हुकूमत नहीं कर सके लेकिन वली अहद रहे, तो ये पोतरे हैं मीर उस्मान अली खान के। उन्होंने अपने बेटे आजम जा को नहीं बनाया बल्कि मौजम जा को, पोतरे को बनाया वली अहद। तो ये वली अहद के नाम पे वो रकम ट्रांसफर हो गई। ये रकम निज़ाम की थी पर्सनल, और वो केस चला। पाकिस्तान वाले उस पर अपना हक जताते थे और ये जो है ब्रिटिश चाहती थी कि वो अपने पास रख ले, लेकिन अदालत ने वहां के फैसला किया कि ये लीगल हेयर ऑफ बहादुर को ट्रांसफर की गई। तो ये मीर उस्मान अली खान साहब ने एक तरफ तो ये कोशिश की कि ये साउथ पाकिस्तान बन जाए, एक तरफ इन्होंने गोवा को खरीद कर, गोवा और हैदराबाद मिलाकर एक अपनी इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने के लिए, ये कॉमनवेल्थ कंट्री बनाने के लिए क्वीन एलिजाबेथ से डायलॉग्स करते रहे। और वाकया ये है कि क्वीन एलिजाबेथ और उनके गवर्नर जनरल्स और अथॉरिटीज़ ने इसको रिस्पॉन्ड नहीं किया, इनको रिस्पॉन्ड नहीं किया। अगर करते होते तो शायद ये अलग कंट्री होती, हैदराबाद स्टेट, हैदराबाद एक कंट्री होती, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया क्योंकि इनका माहदा साफ साफ ब्रिटिश इंडिया से भी था, पाकिस्तान से भी था कि हम किसी भी राजा महाराजा नवाब के ऊपर कोई इख्तियार नहीं रखते हैं। जो जिसके साथ मिलना चाहता है, इधर इंडियन यूनियन और पाकिस्तान यूनियन से मिलना चाहता है, वो मिल सकेगा। तो चूंकि उन्होंने माहदा किया था, वो माहदे की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते थे, इसीलिए उस्मान अली पाशा के साथ इनका ऑफर कबूल नहीं कर सकते थे। बदले में बहुत बड़ी दौलत मीर उस्मान अली खां क्वीन एलिजाबेथ को देने का वादा किए थे। लेकिन हुआ ये कि 12 सितंबर को मोहम्मद अली जिन्ना साहब का इंतकाल हो गया, 13 सितंबर को हमला हो गया हैदराबाद के ऊपर। आप नोट कर लीजिए, हमला कब तक नहीं हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना के जिंदा रहने तक हमला, नाम देना गलत है, वो ऑपरेशन पोलो था और फौज से लड़ने के बजाय अवाम के ऊपर हमला किया उन्होंने। मीर उस्मान अली पाशा देखिए खुद सर आदमी नहीं थे। उस्मान अली पाशा अवाम के लिए धड़कने वाला दिल का नाम था, अवाम के तरक्की के लिए सोचने वाले जहन का नाम मीर उस्मान अली खान था। उन्होंने कहा कि अवाम खत्ल हो रही है, ऐसी रियासत लेके मैं क्या करूंगा, अवाम पर जुल्म हो रहा है। उन्होंने आगे बढ़ा और जो है साइन करने के लिए तैयार हो गए, बोले मेरी अवाम की हिफाजत के लिए मैं सरेंडर कर रहा हूं। जब यहाँ इंडियन गवर्नमेंट ने कहा हम तुम्हें राज प्रमुख बनाते, राज प्रमुख यानी गवर्नर, लाट साहब बनाते हैं यहाँ का हैदराबाद का, जो हुक्मरान था जिसके हाथ के नीचे बहुत बड़ी फौज थी, बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन था, उसको राज प्रमुख का एक झांसा दिया गया और चंद साल के बाद वो भी खींच लिया गया। आप जानते हैं, तारीख जानते हैं, जिंदगी में ही खींच लिया गया वो
राज प्रमुख का टाइटल। खैर राज प्रमुख बन गए। आप मीर उस्मान अली पाशा के इंडियन यूनियन में मिलने के बाद इनकी दरिया दिली का अंदाजा लगाइए, ये नोट कर लीजिए आप लोग। अवाम के बारे में सोचता था, लेकिन ये तासुब भी नहीं था। महबूब अली पाशा ने, उस्मान अली खां के बाप ने, वालिद मोहतरम ने कहा था कि हिंदू मुस्लिम दो आंखें हैं मेरी, किसी भी एक आंख से मैं इम्तियाजी सुलूक नहीं कर सकता, दोनों से बराबर मेरा सुलूक रहेगा, बराबर रवैया रहेगा। चुनाचे उस वक्त जो भी मुसलमानों के अंदर दीनदारी का टूटा फूटा तस्वुर था, अलमा बिठाते थे मुहर्रम में तो अलमों का सैंक्शन होता था, जहां आशुरा होता था वहां पर अलाउंस दिया जाता था, आशुरा की हिफाजत करने वाले को इनाम दिया जाता था, मुहर्रम के इंतजामात के लिए फंड जारी होता था। तो वहीं पर बोनाल निकालने के लिए महबूब अली पाशा के दौर में ही बोनाल शुरू हुआ, और जब अलमों के लोग जो है ना नखाली करके बोनाल का निकाले तस्वुर, बोनाल बिठाने लगे, तो मीर उस्मान अली, महबूब अली पाशा ने उनको भी फंड्स जारी किए। उस्मान अली खान साहब देखिए राज प्रमुख बन गए। उसके बाद हुआ क्या कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने अपील की ताउन के लिए, तो उन्होंने 1 लाख रुपए दिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अप्रोच किया तो 50,000 दिए। उनसे पूछा गया कि इनको 50,000 और हिंदुओं को, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को 1 लाख। तो उस्मान अली खान साहब ने कहा कि मेरी अवाम अक्सरियत हिंदू है, उनका हिस्सा ज्यादा बनता है, मेरी अवाम में मुसलमान कम है, इसलिए उनका हिस्सा कम होता है। इस तरीके से उन्होंने। इसके बाद चीन ने हमला किया 1965 में। लाल बहादुर शास्त्री वजीर आजम थे इंडियन यूनियन के। फौज जो है, फौज के ऊपर जो खर्चा हुआ था, खजाना खाली हो गया था, सरकारी खजाना। तो उन्होंने कहा हथियार खरीदने के लिए पैसे नहीं है, और अब ये फौज के इंतजामात करने के लिए, उनके खर्चे उठाने के लिए पैसे नहीं है। तो उस्मान अली पाशा ने अपने सरफे खास से 500 किलो सोना दिया, 500 टन सोना दिया, 500 टन बोलते हैं। एक शख्स इंडियन यूनियन की सलामती के लिए, अवाम की सलामती के लिए दे सकता है, ऐसे हुक्मरान के ऊपर उंगली उठाने से पहले, गाली देने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए। हैदराबाद का सुकूत इंजिमाम हो गया, इंडियन यूनियन में मिल गया। सुकूत हैदराबाद 2-3 पहलू से हमारे लिए एक काला बाब है। एक ये कि उन्होंने अप्रोच इख्तियार सही नहीं किया, अवाम के ऊपर हमला किया। अगर फौज से फौज लड़ती, मुकाबला क्या होता, अंजाम क्या होता, वो अल्लाह ही बेहतर जानता, लेकिन सही अप्रोच इख्तियार नहीं। सेकंड अप्रोच ये है, सेकंड बात ये है कि राज प्रमुख का दिया तो ताहयात वो टाइटल मीर उस्मान अली खान को देते, इन्होंने उनकी जिंदगी में ही वो टाइटल छीन लिया, लॉर्ड गवर्नर बनाने। फिर उसके बाद तीसरी चीज ये है कि यहाँ के मुस्लिम माइनॉरिटीज के साथ गुज़िश्ता 70-75 साल में बहुत नाइंसाफियां हुई। उर्दू को खत्म कर दिया जो कि सरकारी जबान थी असफ जाही हुकूमत की, फारसी को खत्म कर दिया जो कि कुतुब शाही दौर के अंदर सरकारी जबान थी, अरबी को उर्दू को ही बर्दाश्त नहीं कर रहा, अरबी को कहाँ बर्दाश्त करेंगे, अरबी के साथ भी वो जो नारावा सलूक किया। इसके बाद मुसलमानों को मुनज़्ज़म अंदाज में सरकारी नौकरियों से अलग किया। फिर लैंड सीलिंग का रूल निकाला गया, जिसके नतीजे में मुसलमानों की जो जायदादें थी वो जायदादें जब्त हो गई। उसके अंदर उसूल ये था कि अगर किसी शख्स के नाम पर इतने गज से ज्यादा जमीन होगी तो फिर वो हुकूमत की हो जाएगी, जितनी अलॉटेड है, जितनी सैंक्शनड है, उतनी जमीन उनकी रहेगी। हमारे नवाबों ने अपने ही नाम पे रख लिया था, अगर वो अपनी औलाद के नाम पे, अपनी बच्चियों के नाम पे, अपने नवासे नवासियों के नाम पे रखते तो नवाबों की जमीनें बच सकती थी, मुसलमान रईसों की जमीनें बच सकती। लैंड सीलिंग एक्ट के बाद जमीनें चलेगी मुसलमानों की। उसके बाद तासुब से काम किया गया। कभी आसफ जाही दौर के 7 हुक्मरानों के दौर में तकरीबन 200 साल के से जायद हुकूमत किया। उस असना में कुतुब शाही दौर में 170 साल की 171 साल की हुक्मरानी के अंदर कभी हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं हुआ था। यहाँ पर ना गोलकुंडा रियासत में हुआ था, ना हैदराबाद दक्कन में। यहाँ हैदराबाद के अंदर संगीन फसादात देखने को मिले। फिर पे दर पे जो मुसलमानों के साथ यहाँ की अवाम होने का उनको रुतबा नहीं दिया गया, इनको सेकंड डिग्री कैटेगरी के अंदर रखा गया और बहुत सारे पहलुओं से इनको पसमानदा कर दिया गया। इस पसमानदगी में यहाँ की मरकजी हुकूमतों का, यहाँ की रियासती हुकूमतों का दखल है।
یہ کالا باب ہے، کالا دور ہے، کالا دن ہے، اس وجہ سے کہ مسلمان وہاں پر زوال پذیر ہو گئے. جو حکومتوں میں تھے، ایڈمنسٹریشن میں تھے، ان کو چپراسی کی نوکریاں، پیون کی نوکری ملنا مشکل ہو گیا، ایسا ہو گیا. تو مسلمانوں کا نقصان ہوا پے در پے. جبکہ مسلمان حکمرانوں نے غیر مسلموں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کی، کسی طبقے کے ساتھ نہیں کی، لیکن یہ ہوتا رہا. مگر بعض تجزیاتی طور پہ چند خامیاں ہماری بھی تھی. نوابیت آ گئی تھی ہمارے پاس، ہم علوم کے اندر آگے بڑھنے نہیں لگے، ہم نئی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنے والے نہیں بنے. ہم نے جو ہے دین اسلام کے نقیب ہو کے اسلام کی ترویج اور اقامت کا کام کرتے تو یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتا تھا. بہادر یار جنگ ایک دائی اسلام تھے، میر عثمان علی خان صاحب کے پاس جا کے بولے دیکھیے آپ کے پاس 13% عوام مسلمان ہے، 87% غیر مسلم ہے، آپ کی حکومت آج نہیں تو کل چلے جائے گی. ہم کو دیہاتوں میں دعوتی کام کرنا چاہیے، دیہاتی لوگوں کے اندر بے لاگ اسلام کی دعوت پیش کی جائے تو وہ قبول کریں گے. میر عثمان علی خان صاحب نے کہا ہماری حکومت اگلے 7 پشتوں تک چلے گی. یہ الزام تھا میر عثمان علی خان کو، یہ خوش فہمی میں تھے، احمقوں کی جنت میں جی رہے تھے. مولانا مودودی کی مخلصانہ نصیحتوں اور مشوروں کو نظر انداز کر دیا، جس کے نتیجے میں یہ بے ہنگم فوج 1 لاکھ کی فوج نہیں ٹک سکی. 21,000 فوج انڈین فورس داخل ہو گئی سرحدوں میں. اور 17 ستمبر 1948 کا وہ کالا دن تھا جس دن میر عثمان علی خان صاحب نے انڈین یونین میں انضمام کرنے کے پرچوں پہ پیپروں پہ سائن کر دیا. اور اس کے بعد یہ حیدرآباد اسٹیٹ وہ it became one of the states in British India, independent India, آزاد ہندوستان کا ایک صوبہ بن گیا. اور بعد میں آپ جانتے ہیں 1956 کے اندر لسانی تحریک چلی، زبانوں کی تحریک چلی، تو زبانوں کی بنیاد پہ ریاستوں کو تقسیم کیا گیا. تو کنڈا زبان بولنے والوں کے لیے کرناٹک، مراٹھی زبان بولنے والوں کے لیے مہاراشٹر، جو پہلے بمبئی اسٹیٹ بنا بعد میں مہاراشٹر رکھا گیا. پھر یہ تلنگانہ جو آندھرا پردیش تھا، وہ تلنگانہ کا علاقہ اور آندھرا کے کچھ صوبے اضلاع وہ مل کے جو ہے یہ آندھرا پردیش بن گیا تیلگو زبان کی وجہ سے. تلنگی زبان بولی جاتی تھی یہاں پر. اس بنیاد پر تو حیدرآباد اسٹیٹ 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا. بیڑ، عثمان آباد، ناندیڑ، اورنگ آباد اور پربھنی، یہ ریاستیں، جالنا، یہ ریاستیں کہاں چلے گئی؟ مہاراشٹر میں چلے گئی، بمبئی اسٹیٹ میں چلے گئی، اور یہ مہاراشٹر کا حصہ بنی. بیدر، رائچور، گلبرگہ، یہ تینوں اضلاع کنڈا زبان بولنے والے زیادہ تھے، لہٰذا کرناٹکا کا حصہ بن گیا. اور تلنگانہ کے موجودہ 10 ریاستیں، 10 اضلاع، اور یعنی اب موجودہ 33 ہے، 33 کے بعد 2 اور بڑھ گئے 35 ملک، اور ایک بڑھ گیا ضلع. تو اس طریقے سے 35 اضلاع، پہلے 10 اضلاع تھے تلنگانہ کے، وہ پورا حیدرآباد اسٹیٹ میں تھے. تو اس طریقے سے حیدرآباد اسٹیٹ کا ایک حصہ تلنگانہ اسٹیٹ کے اندر تبدیل ہو چکا ہے. بیدر، رائچور، گلبرگہ، ناندیڑ، پربھنی، بیڑ، عثمان آباد، اورنگ آباد، ناندیڑ وغیرہ چھوڑ کر جو ہے یہ اضلاع کو چھوڑیں گے تو آدھا حیدرآباد سابقہ ریاست آج تلنگانہ اسٹیٹ ہے. بہرحال آج ہمارے لیے لمحے فکر یہ ہے کہ عزیزان گرامی، ہم کو عظمت رفتہ کو لوٹانا ہے. علم وہ ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے قوم عروج پاتی ہے. آج علم کے میدان میں آگے بڑھنا ہے. تکنیک اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. حیرت انگیز انقلابات، سائنسی انقلابات، سائنسی ایجادات کے دور میں ہم سائنس سے دور ہے. سائنس پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کتنے ہیں دیکھ لیجیے آپ. مسلم کمیونٹی میں ہر کوئی انجینئر بنتا، ڈاکٹر بنتا. بچوں کو آج سمجھانے کی ضرورت ہے. ایم ایس سی فزکس کرنا ہے، پی ایچ ڈی فزکس کرنا ہے، ایم ایس سی کیمسٹری کے بعد پی ایچ ڈی کیمسٹری کرنا ہے. سائنس کے اندر نئے نئے قسم کے سائنس کے میدانوں کے اندر آگے بڑھنا ہے. آئی ٹی ٹیکنالوجی کرتے صرف کمپیوٹر آپریٹر، کمپیوٹر مینیجر، کمپیوٹر انجینئر بن کے رہ گئے. اس کے اندر بھی ایجادات کرنا پڑے گا. اس کے اندر کمپیوٹر کے اندر نئی نئی چیزیں نکالنا پڑے گا. آج اے آئی، روبوٹکس، مصنوعی ذہانت کا دور ہے. مصنوعی ذہانت کے دور میں روبوٹس
احساسات رکھتے ہیں، انسانوں کی طرح بات کرتے ہیں، انسانوں کی طرح سوچتے ہیں، انسانوں کی طرح غمزدہ ہوتے ہیں، انسانوں کی طرح خوش ہوتے ہیں، ان کے اندر مصنوعی ذہانت ڈالی جا رہی ہے۔ آج روبوٹکس کی فیلڈ میں مسلمان کتنے ہیں دیکھ لیجئے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ جینیٹکس، انجینئرنگ، مولیکولر بایولوجی، اس طریقے کے بہت سارے میدان ہیں، فینانس کا میدان ہے، اکنامکس کا میدان ہے، جرنلزم کا میدان ہے، اور آئی اے ایس آئی پی ایس کے ذریعے سے سول سروسز کا میدان ہے، جہاں مسلمانوں کو اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ آج ملت اسلامیہ اپنے گزرے ہوئے شاندار ماضی کی طرف پلٹ سکتی ہے، اپنے مستقبل کو شاندار بنا سکتی ہے ماضی کی طرح، تو صرف اور صرف علم اور حکمت کا میدان ہے جس کے ذریعے سے وہ کام کر سکتی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے آزادی کے بعد، وہ کانگریس کے حصہ تھے، کانگریس کے پہلے تعلیمی وزیر بھی تھے، تو انہوں نے کہا تھا مسلمانوں، ہندوستان میں ترقی کے لیے تمہارے لیے 3 راستے ہیں، کام، کام اور کام۔ کام کرتے جاؤ مسلمانوں، نااہلی چھوڑو، سستی چھوڑو، کاہلی چھوڑو، کام کرنے میں شرماؤ نہیں۔ زندگی تمہاری حرکت سے عبارت ہے، جدوجہد سے عبارت ہے، کام سے عبارت ہے، کوشش سے عبارت ہے، علم اور تحقیق کے میدان میں آگے بڑھنے سے عبارت ہے۔ اگر تم چھوڑ دو گے تم محکوم اور مظلوم ہو کے رہ جاؤ گے۔ تم کو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تمہیں امت وسط کی پوزیشن پہ فائز کیا گیا تھا، تمہیں شہادت حق کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن تم فریضے سے گمراہ ہو، اسے بے اتنائی بڑھتے اور اس فریضے سے دور رہے، اس کے نتیجے میں ذلیل و خوار ہو گئے، گاجر و مولی کی طرح کاٹے جاتے ہو۔ نل میں آنے والا پانی بھی مہنگا ہے لیکن مسلمانوں کا خون سستا ہے۔ یہ صورتحال اس وجہ سے کہ مسلمانوں نے اپنے پوزیشن کو نہیں پہچانا۔ پھر تم جو ہے پھر سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔